نہیں ہے، نور ہدایت ہے۔ ارے اور ہدایت کے بغیر نور کون سا ہوتا ہے؟ بغیر ہدایت نور کون سا ہے؟ نور ہے تمہاری طرف، آپ کا آنا بے مثال ہے اس کائنات میں۔ جناب آمنہ فرماتی ہے جب وہ نور میرے شکر عطر میں آیا، پہلا مہینہ ہوا، ایک لمبے قد والے بزرگ آئے، میں نے پوچھا بابا جی آپ کون ہیں؟ کہنے لگے میں تمہارا باپ ہوں۔ کہا میرا باپ تو ایسا نہیں تھا، میں نے دیکھا ہے۔ میں کہا اس کا بھی باپ ہوں، بلکہ تمام انسانیت کا باپ آدم علیہ السلام ہوں۔ میں مبارک دینے کے لیے آیا ہوں کہ دوسرے جو انبیاء کی ماں بننے والی۔ ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی، کبھی نوح علیہ السلام آ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، انبیاء آ رہے ہیں۔ پھر وہ وقت آیا جب وہ وقت قریب آیا، اب کسی دائی کی یا مائی کی ضرورت ہوتی ہے، پریشانی کا عالم تھا۔ تو اتنے میں کیا دیکھتی ہوں، چند پاک لمبے قد والی عورتیں آ گئی۔ میں نے پوچھا آپ کہاں سے آئی ہیں اور کون ہے؟ ایک نے کہا میں مریم، میں عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم ہوں۔ دوسری کہنے لگی میرا نام آسیہ ہے۔ باقی یہ جنتی عورتیں ہیں، پورے ہیں، اور ان کے علاوہ میں وہ محلے کی جنتی تھی، ام احمد تھی، برکت بی بی تھی، حضرت سلیمہ تھی۔ حضرت ام احمد جب باہر نکلتی ہے، جب باہر گئی دیکھنے کے لیے تو دوڑتی ہوئی اندر آ جاتی ہے۔ پوچھا ام احمد کیا ہوا؟ جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو یوں معلوم ہو رہا تھا جب ستارے جھک کر بیت آمنہ پہ گرنے والے۔ میں اس لیے بھاگتے ہوئے آ گئی۔ ہوئی انوار کی بارش، محمد نے قدم رکھا، زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا۔ کہتے جب دیکھا تو میں نے بیت آمنہ سے آسمان تک نور ہی نور تھا۔ اللہ کریم نے حکم دیا تھا وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِالْمَصَابِيحَ کہ آسمان کو سجا دو، کمکموں سے سجا دو، لائٹوں سے سجا دو، یہ کمکمیں لگا دو۔ یہ جو ہم نے یہ کمکمیں یہ لائٹیں لگائی ہیں، مرچیں لگی ہوئی ہے، یہ سارا اسی کا نظارہ ہے میلاد والے کا، کیونکہ میلاد والی رات بھی یہ کمکموں سے آسمانوں کو سجا دیا گیا تھا۔ جبریل سے حکم ہوا یا جبریل صلی اللہ علیہ وسلم 3 جھنڈے لے جاؤ اور ایک جھنڈا بیت آمنہ پہ لگا دو، یہ سب سے بڑا۔ ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگا دو، ایک جھنڈا بیت المقدس پہ لگا دو، اور ہوا کو یہ حکم دے دو، ہوا کو پیغام دے دو، وہ پھیل تمام دنیا میں پیغام پہنچا دے۔ ہوا پھیل گئی ہے، پیغام پہنچا رہی ہے، ہوا چاروں طرف اقصائے عالم میں بخار آئی، بہار آئی، بہار آئی، بہار آئی۔ اسی لیے ربیع الاول کا حضور کی آمد وہی کر کے جانور مبارکبادیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو جانور مبارک دے رہے ہیں۔ ایک چرواہا بکریاں چروانے والا بکریاں چرا رہا تھا، حدیث میں آتا ہے ایک بھیڑیے نے اس کی بکری کو اٹھا لیا، اب وہ اس کے پیچھے بھاگا ڈنڈا لے کر، اور اس نے جب بکری چھڑا لی تو وہ بھیڑیا بول پڑا، کہنے لگا اللہ نے رزق کا انتظام کیا ہے اور تو نے مجھے چھین لیا۔ تو حیران ہوا کہ اللہ تو بولتا ہے، کہ اللہ تمہیں تعجب ہو رہا ہے، میں بول رہا ہوں۔ یہ تعجب نہیں ہوا کہ سید الانبیاء مکہ میں آ چکے ہیں، نبیوں کے سردار مکہ میں تشریف لا چکے ہیں، پیدا ہو چکے ہیں۔ ارے بھیڑیا کہہ رہا ہے نبی آگے، بھیڑیا کہہ رہا ہے نبی آگے ہے۔ ارے پاکستان کے بھیڑیوں تم بھی پہچانو کہ تمہیں 40 سال کے بعد نبی آئے۔ بھیڑیا کہہ رہا ہے وہ 2 آ چکے ہیں، مکہ میں پیدا ہو چکے ہیں، تم کہتے 40 سال کے بعد نبی آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ بھیڑیے پہ جنوار کے دے رہے ہیں، ایک شخص سوائے ایک کے پہاڑوں میں چل رہا ہے، توڑ رہا ہے۔ ارے کم بخت تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا وہ آ گیا اور میری دال نہیں گلے گی۔ ارے جہاں تمہارے گرو جی نہیں گلتی تمہاری کہاں گلے گی؟ جہاں تمہارا گرو جی
چیخ چیخ کے بھاگ گیا نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، صرف شیطان غمگین تھا، باقی سارے خوش تھے، اسی لیے سنی بھی خوش ہے، اور شیطان غمناک تھا، غمگین تھا۔ اب جو غم منائے گا، غمگین ہوگا، وہ شیطان کا پیروکار ہوگا، اور جو خوشیاں منائے گا وہ جبریل کا پیروکار ہوگا۔ خوشیاں منائے حضرت عمر فرماتے میں کعبہ کے اندر تھا، طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ کعبہ بیت آمنہ کی طرف جھک گیا، بت گر گئے، باہر نکلے کہ جب میں نے حجر آمنہ کو دیکھا تو وہاں نور ہی نور تھا، روشنی روشنی تھی۔ جناب آمنہ فرماتی ہے پھر آتا ہوا خارج منی نور، مجھ سے نور خارج، سرکار میں پیدا ہوتے ہی سجدے میں سر رکھ دیا، سجدہ کیا۔ ارے سجدہ کرنے کے لیے جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ حضور نے سجدہ کیا ہے، ماں کے بستر میں سجدہ کیا ہے، سجدہ کر کے ثابت کر دیا باقی بچے پلید پیدا ہوتے ہیں، میں پاک پیدا ہوا ہوں، میری ماں بھی پاک ہے، میں بھی پاک ہوں، اس کا بستر بھی پاک ہے۔ صحیح آپ اچانک مجھ سے وہ غائب ہو گیا، پھر محمد چکر میں لیٹتے ہوئے تھے، تھوڑی دیر آگے آواز آ رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین و آسمانوں پہ قبضہ ہو گیا ہے۔ اب وہ اگر اللہ کریم نے قبضہ دے دیا ہے تو مولاؤں کا تبدیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر چیز کا اللہ مالک ہے، وہ دے سکتا ہے، جو مالک ہوتا ہے وہی دے سکتا ہے، جو مالک نہ وہ نہیں دے سکتا۔ جو ہبا کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں علاج جتنے گئے، میں باہر مالک اس چیز کا فلاں پہ ہبا کر رہا ہوں، دے رہا ہوں، اگر کچھ میں شریک ہو کوئی پکی دار ہو تو پھر تو کرے۔ جب اللہ دینے والا واحد مالک ہے، ارے تو اس کا پتی دار ہے کہ تو کر رہا ہے، تو اعتراض کرتا ہے، دینے والا دے رہا ہے، محبوب لے رہا ہے، اس میں اعتراض کی کون سی بات ہے؟ کیا دیا؟ اس نے جو بھی دیا ہے اس کے محبوب نے لے لیا۔ سرکار نے قدم رکھا، جناب آمنہ خاتون کے حجرہ کے کونے میں ننھا سا قدم لگایا، اللہ نے کہا محبوب تیرا قدم زمین پہ لگا ہے، اب ساری زمین کو پاک کر دیا، ساری زمین سجدہ گاہ بنا دی، مسجد بنا دی، پاک ہو گئی، تم جہاں بھی جاؤ، پہلے بغیر مسجد کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اب نبی کا قدم لگ گیا زمین پہ، اب ساری زمین کو پاک کر دیا۔ قدم ایک جگہ لگا، مکہ میں لگا، ایک کونے میں لگا، اور قدم پاک کے لگنا سے ساری زمین پاک ہو۔ ارے یہ قدم کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی شان، قدموں کو شان ہے، اگر آپ کا نوابے مبارک اسلامی اثر مارے گئے، لوٹے گئے، جب کیا ہوا کہ اصلہ پوری پونجی لگا دی ہے، کنواں کھدوایا، پانی کروا ہے، سرکار ساتھ ہو رہی ہے، چلو دیکھے جل کے پانی نکالا، آپ نے منہ میں لیا، لوابے دھن بنایا، اس میں پیالے میں ڈالا، اب پیالہ کنویں میں اڑیل دیا گیا کہ آپ پانی نکالو، جب پانی نکالا اسے پلایا، باتیں کھل گئی، کہنے لگا اتنا میٹھا پانی میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ سائنس والے کہتے ہیں پانی کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، جیسی زمین ہو ایسا پانی ہوتا ہے، زمین کھاری ہو تو پانی کھارا ہوتا ہے، زمین میٹھی ہو تو پانی میٹھا ہوتا ہے، جیسا ذائقہ زمین کا ایسا ہی پانی کا۔ ارے میرے نبی نے صرف پانی کا ذائقہ نہیں بدلا، زمین کا ذائقہ بدل گیا، لوہا دہن سے زمین کا ذائقہ بدل گیا۔ جس کے لوہا دہن کی یہ بات ہے، تو اپنے دعا کی بات کرتا ہے، تو کہیں ٹرین پہ جائے تو وہاں لکھا ہوتا ہے تھوکنا منع ہے، تیرے تھوک میں بیماری ہے، ناسپٹ ہے، یا تھوکو بیماری ہے، تیرے تھوک میں بیماری ہے، میرے نبی کے لواب میں شفا ہے۔ سونا نہ مبارک کے ہانڈی چ پاوے، وہ کھانا نہ مکے لشکر بھی کھا لے، تو پانڈی چ تھوکے ٹبر ٹرا لے، ایانے کہ لالا ہوا سدائی، تو کسی جمیا محمد آ۔ وہ کائنات حضور کا آنا بے مثال ہے، جیسے حضور تشریف لائے
پھر وہ پیر کا دن ہے. ہم سوچتے ہیں یہ پیر تو ہم بزرگوں کو کہتے ہیں, پیر بزرگوں کو کہتے ہیں. ہمارے پیر صاحب آئے ہیں, یہ دنوں میں اتوار, منگل, پیر, یہ پیر کیا ہے؟ باقی سارے جمعرات ہے, بدھ ہے, منگل ہے, اور یہ پیر. اس کو پیر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں پوری کائنات کا پیر آیا ہے, یہ سارے دنوں کا پیر. وہ جمعہ کیا ہے؟ جمعہ تقریباً جمعہ اس پیر کا, اسی پیر کے صدقہ سے جمعہ ملا ہے, اسی پیر کے صدقے سے ہمیں کروانا, باقی عیدیں ساری اسی کی وجہ سے ملی ہے. پتہ نہیں لوگ کیوں بھولے ہوئے ہیں. اگر وہ ہستی کائنات میں نہ ہوتی, یہ سب کچھ انہی کے لیے ہے. بلکہ اللہ کریم فرماتے ہیں لاؤ لا کا لما الہات ربو بھی جا, اگر محبوب تجھے بھیجنا نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. میرا ربوبیت کا اظہار بھی تیری وجہ سے. سرکار کا بچپنا بھی بے مثال ہے, سرکار کی ماں بھی بے مثال ہے. یارو یہ تو ذرا بتاؤ, وہ سید الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم جو پاک پیدا ہوئے ہیں, پہلا سجدہ کیا پیدا ہوتے ہی, اس بات میں سارے متفق ہیں کہ وہ مٹی جو جس میں عطر مصطفیٰ سے بھری ہوئی ہے, کبے انور کی مٹی, وہ عرش معلیٰ سے افضل ہے, اعلیٰ ہے. ارے مٹی جسم سے لگ جائے تو وہ اعلیٰ ہے. جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اس ماں, وہ ماں کتنی اعلیٰ ہے, اس ماں کی کتنی شان ہے, ماں کی کتنی شان ہے. ارے وہ ماں جیسے دودھ بنایا حضرت حلیمہ, آج باقی لوگوں کی ماں کے نام یاد نہیں ہے, لیکن جب سرکار کی دائی کا بھی نکلا تھا حلیمہ سعدیہ, بڑی تو نے تو کی پائی حلیمہ, بڑی تو محمد کی دائی حلیمہ, تیری دائی پھٹو ادی دائی حلیمہ, تیری دائی پھٹو ادی دائی حلیمہ. سن میری گل تو نامہ نیمہ, اور ایک ہی پالے سپارے تو ڈائی, تو کچھ جمعہ محمد آئی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں. امام رضا فرماتے ہیں جن کے پہلے سجدے پہ بے حد یادگیری امت کی. اب خطاب سے خطاب دوں گا جناب مولانا غلام مطلع صدیقی صاحب کی جامع مسجد باغی تاجپورہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خطاب سامنے فرماتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, آستانہ عالیہ شریفیہ کے چوچا شریف, سرکار کی آمد. الحمد لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين, والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليك يا
سے پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اے مکیو حشر تک موجاں کرو، اے مکیو حشر تک موجاں کرو، کملی والے دی جلوہ گری ہو گئی، اے مکیو حشر تک موجاں کرو، سب سے کہتے ہیں مکیو حشر تک موجاں کرو، کملی والے کی جلوہ گری ہو گئی، ہوئے سارے جہنم دے بند ہو گئے، ہوئے سارے جہنم دے بند ہو گئے، ساری امتی نبی دی بری ہو گئی، سارے ہوئے جہنم دے بند ہو گئے، ساری امتی نبی دی بری ہو گئی۔ واجب الاحترام آفتاب ولایت یہ طریقت رہبر شریعت حضرت الانام جناب ڈاکٹر محمد مظاہر اشرف جیلانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ سجادہ نسیم آستانہ عالیہ کا چوسا شریف، جناب صاحبزادہ والا شان، دیگر علماء کرام بالخصوص حضرت علامہ مولانا محمد اسحاق اشرفی صاحب، حضرت علامہ مولانا غلام یاسین اشرفی صاحب، دیگر علماء کرام، نعت خوانان شیر نشان سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج کی یہ سالانہ محفل جس کا اہتمام جناب صوفی ماسٹر محمد اسلم اشرفی صاحب نے اپنی رہائشگاہ پر کیا ہے۔ ہر سال یہ نبی پاک علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس گلی میں رہنے والوں کی یہ خوش نصیبی ہے کہ یہ ہر سال جہاں نبی پاک علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں اور جہاں نبی پاک علیہ السلام کا میلاد ہوتا ہے، حضور علیہ السلام کا ذکر خیر ہوتا ہے، ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، پورا سال فرشتے اس جگہ کی زیارت کے لیے آتے رہتے ہیں۔ اونچی کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں اس گلی کے تمام واسی بڑے خوش نصیب ہیں کہ یہ صوفی محمد اسلم صاحب کی نسبت سے ان پر بھی کرم ہو رہا ہے۔ ہم نسبتوں کے قائل ہیں، ہمارے لیے تو یہ بڑی ڈبل عید ہو گئی نا، ایک تو عید میلاد النبی ہے اور پھر جس کا شہر گھر آ جائے وہ بھی عید سے کم نہیں ہوگا۔ تاجپورہ سکیم میں نعرے پر کوئی پابندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم تو جہاں پابندی ہوتی ہے وہاں نہیں کرتے، تو یہاں تو پابندی کوئی نہیں ہے۔ نعرہ رسالت، عید میلاد النبی۔ حضرت محترم تو یہ کہہ رہا تھا، ایک تو نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کی محفل ہے اور دوسرا شیخ کامل سامنے ہو، اور یہ حقیقت بات ہے، سامنے یہ کشاورت کی بات نہیں کر رہا، نہ یہ صدیقی کی عادت ہے، لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں پیر ہو تو وہ جس کے چہرے کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے۔ پتا چلے کہ یہ کمری والے آقا علیہ السلام کا غلام ہے، یہ مدینے والے سے پیار کرنے والے ہیں۔ وہ پیر نہیں ہوتا جو نبی کی شریعت کا پابند نہیں ہوتا، پیر وہ ہوتا ہے جو ڈاکٹر صاحب کی طرح شریعت کا پابند ہوتا ہے۔
میلاد النبی. اور یہ بھی یاد رکھے ہم جہلی پیروں کے جو جاہل پیر ہیں ان کا قائل نہیں ہے. جاہل پیر ہو ہی نہیں سکتا. جس کو خود راستہ نہیں آتا وہ کسی کو کیا بتائے گا. جس کو خود راستہ نہیں آتا وہ ایسی باتیں کرے گا, ڈائریکٹ کہے گا باقی ہم تو معرفت کو جاننے والے ہیں, ہماری تو منزل نیچی ہے ہی نہیں. یہ شریعت کی کیا بات ہے, یہ مولویوں کا کام ہے. آپ تو ڈائریکٹ معرفت وہی پہلی سیڑھی ہے شریعت, پھر طریقت ہے, پھر حقیقت ہے, پھر معرفت ہے. پتا نہیں سلام اللہ کے کیسے اوپر چلے جاتے ہیں, ان کا بیڑا بھی ایسے ہی پھر غرق ہوتا ہے. پتا نہیں چلتا کہ کیا ہو گیا ہے. اصل پیر وہ ہے جو پہلے شریعت کا پابند ہو, پھر شہر کے کارون کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر طریقت کو اپناتا ہے, پھر شہر کے کارون اسی حقیقت کا راستہ بتاتا ہے. جب وہ راستے پر چلتا ہے تو معرفت نصیب ہوتی ہے, پھر اس کو معرفت نصیب ہوتے ہیں. ایسے پیر نہیں بن جاتا. جو جاہل ہے اہل سنت اس کو پیر نہیں مانتے. جاہل کو پیر نہیں مانتے. ہم جتنے ہمارے جتنے پیر ہیں, اور پیر کی بات اگر چونکہ میراث شریف کی ہے اپنے حضرت صاحب کا تذکرہ آگے چونکہ شہر کے کامل سامنے تشریف فرما ہے, تو میں نے چاہا کہ اس حوالے سے بھی بات ہونی چاہیے, لوگوں کو بتانا چاہیے کہ شہر کے کامل کی نشانی کیا ہوتی ہے. آج کل رواج چل پڑا ہے عیسائی تعمیر لکھنے بیٹھ جائے تو اس سے پیچھے چلے جاتے. بڑا کرنے والا ہے جناب, اس کے تعمیر میں بڑا اثر ہے. تیرا بیڑا غلط ہو گیا, اس کے تعمیر میں اثر نہیں ہے. شہر کے کامل کے پاس جاؤ, جس کے پاس جانے سے تمہیں شریعت کا راستہ ملے. شہر کے کامل کے پاس جاؤ تو تیرے پہ نظر کرے تو تیرے چہرے پر نبی پاک کی سنت کو سجا دے, اور تجھ پہ نظر کرے تو 5 وقت کا نمازی بنا دے. ایسے شہر کے کامل کے پاس جاؤ جو خود بھی شریعت کا پابند ہو اور تجھے بھی شریعت کا پابند بنا دے. غلط لوگوں کے پاس خود جاتی ہے, پھر بدنام آنے سنت کو کرے. میں تو حضرت یہ کہا کرتا ہوں, جو شریعت کا پابند پیر نہیں ہے وہ سنیوں کا پیر نہیں, وہ غیروں کا ایجنٹ ہے. دیکھیں بدنام کرنے کے لیے کبھی کبھی لوگ خود ہی کام کروا دیتے ہیں. جیسے پچھلے دنوں گورنمنٹ نے کروایا ہے, آپ ہمیں خود کروا دیے, آپ خود لگوا دی, سارا کچھ خود کروا دیا, اور جناب ڈال دیا سنیوں پر. جناب انہوں نے کیا ہے, ان کی ہسٹری پر کہ دیکھو یہ تو دہشت گرد ہے ہی نہیں. ان بیچاروں نے کیا کرنا ہے, یہ تو بیچارے وہ لوگ ہیں جو نبی پاک کی شریعت کے پابند ہیں, حضور کی محبت کا درس دینے والے ہیں. جو محبت کی بات کرتے ہیں وہ دہشت گرد نہیں ہوتے. تو یہ غیروں کے ایجنٹ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پیر ہوتے نہیں بن جاتے ہیں. تو پیر وہ ہوتا ہے جو عالم بھی ہو, باعمل بھی ہو. تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس کے پاس ظاہری علم ہوتا ہے, جب پیر بنتا ہے اللہ کا کرم ہوتا ہے, شیخ کامل کی نگاہ ہوتی ہے, اللہ اس کو ان میں تدوری عطا کر دیتا ہے. دوسرا لیے پہلے ظاہری علم ہوتا ہے, جب کسی کی نظر ہوتی ہے تو باطنی علم بھی نصیب ہو جاتا ہے. اور اس کی ترجمانی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی نے فرمائی کہ شیخ کامل کی آخر ضرورت کیا ہے. جب علم جو پڑھ لیا لوگ کہتے ہیں سب سے بڑے پیر تو ہم نبی پاک علیہ السلام کو مانتے ہیں. حقیقت میں وہ جھوٹے ہوتے ہیں, مانتے نہیں ہیں, اوپر سے باتیں کرتے ہیں. اگر حضور کو پیر مانے تو کبھی دیکھا کسی مرید نے اپنے پیر میں عیب تلاش کیا ہو؟ میں نے دیکھا پیر چرس پیتا کو پھر بھی تعریف کرتے ہیں نا. یہ جھوٹے لوگ جو ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. پیر چرس پیتا ہو, شراب پیتا ہو, بڑی تعریف کرے وہ شاید کیا بات ہے, حضرت صاحب پہنچے ہوئے, اور جس کو پیر مانتے ہیں اس کے آپ تلاش نہیں کرتے. یہ جھوٹے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نبی کو پیر مانتے ہیں اور پھر نبی بھی آپ تلاش کرتے ہیں. یہ آپ میں خوبیاں نہیں ہے, یہ چیزیں آپ میں نہیں ہے, اور جس کو مانا جاتا ہے اس کے عیب نہیں دیکھے جاتے. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا تھا. آپ نے بتایا کہ شیخ کامل کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. آپ روتے مرشد واگی سنیا جڑا گت کٹھانی ڈالے پاپ اٹھانی باہر کر دے پھر بندے
جدو کٹی پا اجالے دم دم جیوے مرشد باہو جڑا دم دم دے سوالے یہ وہ ہوتا ہے جو بندے کے ظاہر کو بھی بدل دیتا ہے اور اندر کو بھی بدل دیتا ہے. کسی کا ہو کے بھی اسی طرح چلائے تو وہ پیر تو نہ ہوا, کسی کا ہو کے بھی اسی طرح چلائے اس کے پتے کچھ نہ پڑے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دل سے محبت نہیں کی. محبت تو کہتی ہے محبوب کی ہر ادا کو بنا دے. دیکھیے محبت کی بات ہے نا. حضرت صاحب نے یہ پیلے رنگ کا پٹکا ڈالا ہے اپنے گلے میں تو سبھی نے ڈال دیا ہے. حضرت صاحب نے چہرے پر سنت سجائی ہے, ان کے مریدوں نے بھی سجائی ہے, اس لیے کہ ہمارے شہر میں کامل کا چہرہ ایسا ہے تو ایسا ہونا چاہیے جس کا نام ہے اس کی بات نہ ہو, جس گلی سے گزر جائے پتا چل جائے کسی کا غلام جا رہا ہے. حضرت محترم میں یہ تو محبت کی باتیں کر رہا ہوں اور سنی ہوتے ہی وہ جو محبت کی بات کرے تو نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کی بات بھی کرنی ہے چونکہ یہ آج ڈبل عید ہے نا. ایک عید میلاد النبی ہے اور دوسرا شہر کامل کا دیدار ہو رہا ہے. حضرت محترم اگر میں شہر کے کامل کے دیدار پر درج کرنا شروع کر دوں تو ساری رات مجھے ظاہر کی ٹھائے بڑا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت صاحب سب روز پروگرام فرماتے ہیں. حضرت محترم مختصر بات رس کرتا ہوں. خالق کائنات اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو قرآن نازل کیا ہے اس میں سے میں نے ایک آیت پچھا پڑھی ہے. اللہ نے اس میں ایک اپنے محبوب کی صفت بیان کی ہے. سبحان اللہ, اونچی کہیے سبحان اللہ, سبحان اللہ. خالق کائنات اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. تحقیق کی طرف سے تمہاری طرف وہی برہان اور کتاب روشن. اللہ نے برہان کا ذکر پہلے کیا ہے, کتاب روشن کا ذکر بعد میں کیا ہے, اس لیے کہ برہان پہلے آئی ہے کتاب بعد میں آئی ہے. آج کے کائنات اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی صفت بیان کی ہے برہان. برہان کا معنی ہے معجزہ, برہان کا معنی ہے مشکل کشا, برہان کا معنی ہے دلیل. آج کے کائنات میں فرمایا لوگوں پہلے نبی معجزے دیتے آتے رہے, یہ وہ نبی ہے جو معجزے دے کر نئی سرا پہ معجزہ بن کر آ رہا ہے. ایسے نبی ہوتے کسی کا ہاتھ موڑ جاؤ, کسی کی انگلی موڑ جاؤ, کسی کا دعا موڑ جاؤ, کسی کی والا نکاح موڑ جاؤ, کسی کا قمیض موڑ جاؤ, کسی کا قدم موڑ جاؤ. یہ وہ پیارے نبی ہیں جن کی ہر ہر ادا معجزہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شراب پر معجزہ بن کے آئے ہیں. اسی لیے نبی پاک علیہ السلام آپ کی زندگی کا مطالعہ کرے تو آپ کا پیدا ہونا بھی معجزہ. اسی طریقے سبحان اللہ. اور جیسی تعریف یہ ہے کہ بلال صاحب تشریف فرما ہے معجزہ اس کو کہتے ہیں جو عقل میں آئے, جہاں عقل حاضر آ جائے. ذرا توجہ فرمائیے, لوگ نبی پاک علیہ السلام کی شان کی باتیں کرتے ہیں, نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. ہر ایک کا مطلب بات تو وہ کرے جو نبی کو جانتا ہے. اسی کے لیے سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام کی ذات معجزہ ہے اور معجزہ اس کو کہتے ہیں جو عقل میں آئے. پھر یہ کہنا پڑے گا جہاں عقل انسانی کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے. نبی پاک علیہ السلام کی ذات معجزہ ہے. حضور کا دنیا میں آنا معجزہ, حضور علیہ السلام کا زمین میں قدم رکھنا معجزہ, نبی پاک علیہ السلام کا حضرت حلیمہ سعدیہ کی چھاتی سے لگنا معجزہ. ارے پوچھئے نبی کی ماں سے, پوچھی کہیے سبحان اللہ. ایسے نسبت دیکھیے جو نبی پاک علیہ السلام کے ماں باپ کے بارے میں نشان کرتے ہیں, ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. ماں نبی پاک علیہ السلام کے والدین کو جہنمی تک کہتے ہیں. ارے تو جہنمی ہے, تیرا خاندان جہنمی ہے. نبی پاک علیہ السلام کے ماں باپ
جنتی ہے. اللہ نے جنت بنائی اپنے محبوب کے لیے ہے. اور توجہ کر فرمائیے, نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے, من مس جلدی لم تمسہ النار, جس کے جسم سے میرا جسم مس ہو جائے اس کو جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی. ارے جس کے جسم سے نبی کا جسم مس ہو جائے وہ جنتی ہے, تو جس کے پیٹ میں 9 مہینے گزرے ہو وہ ماں کیسے جہنمی ہو سکتی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے والدین کو جہنمی کہنے والے خود جہنمی ہے. اس لیے عربی کا وہ پورا ہے, المرء یقیس علی نفسہ, بندہ اپنے نفس پر دوسرے کو قیاس کرتا ہے. اگر نیک ہے تو دوسرا بھی نیک نظر آئے گا, خود چور ہے تو دوسرے بھی چور کو چور نظر آتے ہیں. ان جہنمیوں کو سب جہنمی نظر آتے ہیں. یاد رکھیے, نبی پاک علیہ السلام سے جس کی قسمت ہو جائے ہمارا عقیدہ ہے وہ بھی جنتی ہے. ارے خود اندازہ کیجیے, نبی پاک علیہ السلام نے جگہ کو فرما دیا. کون سی جگہ؟ جہاں حضور کے قدم رکھتے ہیں. کہیے سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, مارا بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. لوگ کہتے ہیں نبی کر کچھ نہیں سکتا, نبی کوئی اختیاری کوئی نہیں ہے. خالق کائنات نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا کی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے بتا دیا, او کم وقتوں میری شان کی باتیں کرنے والوں, میری سبق کو دیکھ کرنے والوں, اللہ نے مجھے یہ کمال عطا کیا ہے, میں عام جگہ کو جنت کہہ دوں تو وہ جنت بن جاتی ہے. عام جگہ کو جنت کہہ دوں تو وہ جنت ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, میرے گھر سے لے کر میرے ممبر کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. ذرا توجہ فرمائیے, جتنے بندے حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں اس جگہ کو اللہ والا سب سے پہلے وہاں نفل پڑھنا پسند کریں گے, وہاں نماز پڑھنا پسند کریں گے, وہاں بیٹھنا پسند کریں گے. اس لیے کہ ایمان ہے جس جگہ پر میرا قدم آئے گا عطا مجھے جنت عطا فرمائے گا. یہ خالق کائنات کا قانون ہے, جس کو ایک مرتبہ جنت ملے گی پھر نکالا نہیں جائے گا, اس کو پھر جنت سے نکالا. لوگ کہتے ہیں ہم تو مدینے جاتے بھی نہیں, ہم تو مکہ جاتے ہیں. بھائی مکے جاتے ہو مدینے نہیں جاتے. حقیقت بات یہ ہے رب مدینے انہیں جانے نہیں دیتا. مدینے تو وہ جائے جس کی کوشش ہوتی ہے. حکیم اس کے پاس وہ جاتا ہے جس کو اللہ نے شفا دینی ہو, اور جس کو شفا نہ دینی ہو اس کو ڈاکٹر کی دکان تک پہنچنے نہیں دیتا, راستے میں کام ہو جاتا. ڈاکٹر کی دکان تک وہ پہنچتا ہے, حکیم کی دکان تک وہ پہنچتا ہے جس کو زندگی ملتی ہو, جس کو شفا ملتی ہو. ارے کمبختو, تمہارا قصور نہیں ہے, اللہ تمہیں اس حکیم کے پاس جانے ہی نہیں دیتا. وہاں وہ جاتے ہیں جو محبت والے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. وہ جاتے ہیں جو محبت والے ہوتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے پورا میرے گھر سے لے کر میرے ممبر کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. ارے جو زمین کے ٹکڑے کو جنت بنا سکتا ہے وہ ہمیں مجھے پر اور آپ پر کرم فرما کر ہمیں جنتی کیوں نہیں بنا سکتا؟ حضرات محترم, تو ہمیں یہ کہا تھا حضرت حلیمہ سعدیہ سے پوچھ کر دیکھیے, آپ گھر میں داخل ہوتی ہیں تو حضرت آمنہ فرماتی دیکھ لینا تو معاوضہ نہیں ملے گا, مطالبہ نہیں کرنا, اس لیے کہ آنے والا یتیم ہے. کہتی دکھاؤ تو صحیح, پسند آیا تو لے جاؤں گی. تقدیر میں بھی ہنس کر کہا یہ نہ کہو اپنی پسند کی بات نہ کرو, دعا کرو تجھے قبری والا پسند کر لے. لوگ کہتے جی تاکہ واپس آتی رہی, انہوں نے پسند نہیں کی. وہ نور آسمان کی طرف گیا, مجھے اتنا پیارا لگا, میں نے آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا. دل ہی دل میں سوچتی ہوں دودھ تو ایک بچے کا پورا نہیں ہوتا, یہ بچہ چھوڑنے والا بھی نہیں ہے, بڑا پیارا بچہ ہے. تقدیر میں آواز دی حلیمہ اس کے پڑھنے کی بات نہ کر, اس کو دے دا, تیرا سارا گھر پلتا رہے گا. اس کا انتظام تمہیں نہیں کروا, اس کا انتظام تو میں نے کروائے. آپ فرماتی نے اٹھا کر سینے سے لگایا, فرماتی میں پہلے دودھ آتا نہیں ہے, اب دودھ ختم ہوتا نہیں ہے.
بات یہ ہے کہ جو آپ ٹھیکا سنارا لگاتے ہیں پیچھے والے دیکھے حاجی چودھری منیر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تار گجن صاحب بھی بیٹھے ہوئے وہاں سے آواز نہیں آتی پتہ نہیں کیا بات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہم کون سے بھی وہ جنرل مشرف کے خلاف نعرے لگانے میں پکڑے جائیں گے ہم تو اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حضرت محترم نبی پاک علیہ السلام کی بات کر رہا تھا کہیے سبحان اللہ حضرت حلیمہ سعدیہ باہر لے کر نکلتی ہیں تو تقدیر بھی ہنس کر فرما رہی ہے کہ بڑی تو نے تو کی بھائی حلیمہ بڑی تو نے تو کی بھائی حلیمہ بڑی تو محمد ہدائی حلیمہ بڑی تو محمد ہدائی حلیمہ حضرت حلیمہ سعدیہ لے کر باہر نکلتی ہے آپ کا سور حالت پوچھتا ہے حلیمہ کچھ ملا ہے آپ بتاتی ہے کچھ کی بات نہ کر یوں لگتا ہے جیسے سب کچھ مل گیا ہے حالت کہتے ہیں میں نے بچے کو دیکھا میرے دل میں آواز دی سارے حالات بدل جائیں گے اب تیری تنگ دستی دور ہو جائے گی آپ میرے گھر میں گھر بیٹھا ہو جس کیمپ میں رہ رہے تھے اس کیمپ میں آئے وہ میری اٹھنی جس نے کبھی دودھ نہیں دیا تھا اب برتن بھر گئے ہیں دودھ ختم نہیں ہوتا نبی پاک علیہ السلام نے پہلے دن بتا دیا ہو میرے پڑھنے کی بات نہ کرنا میں تو تمہیں پالنے کے لیے آیا ہوں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شوہر فرماتی ہیں جس دن حضور نے ہمارے کیمپ میں قدم رکھا اس دن ہم نے پہلی مرتبہ شیر ہو کر دودھ پیا آخری بات ٹائم بالکل شارٹ ہوتا ہے پہلے میں نے کیا تھا نبی پاک علیہ السلام کی والدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے کمال دیکھا کیا کمال دیکھا کہ جس سوکھے درخت کے قریب سے گزرتے ہیں وہ ہرا ہو جاتا ہے جہاں آپ کی اونٹنی کے قدم رکھتے ہیں نیچے سے ستا ہو جاتا ہے اٹھ کے شوہر کہتی ہے حلیمہ دیکھو مقدر جھانک رہے ہیں ارے جو سوکھے درختوں کو ہرا کر سکتا ہے جس کی اونٹنی کے قدم شریر پر لگے تو ستا ہو جاتا ہے یہ ہماری تقدیر بھی بدل دے گا خدا کی قسم تقدیر ایسی بدلی ہے قیامت تک لوگ حضرت حلیمہ سعدیہ کی عظمت بیان کرتے رہیں گے حضرت حلیمہ سعدیہ کی بارگاہ میں سلام محبت پیش کرتے رہیں گے اور قیامت کا جو ہوگا حلیمہ شان سے جنت میں جائیں گی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک علیہ السلام سے پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ